آج ہم تاریخ کے سب سے عظیم فلسفیوں میں سے ایک ارسطو کے بارے میں جانیں گے۔ ارسطو کا تعارف اس ویڈیو کا اہم حصہ ہے جو آپ کو ان کی زندگی اور کام سے روشناس کرائے گا۔ ارسطو، جو یونانی فلسفہ کا ایک ستون ہے، ان کی تعلیمات نے دنیا کے بہت سے شعبوں کو متاثر کیا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ارسطو کی زندگی، ان کی اہم فکری شراکتوں اور ان کے ورثے کو آسان زبان میں پیش کرنا ہے۔ آئیے ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں یونان کے شہر استاگیرا میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں ارسطو افلاطون کی مشہور اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایتھنز چلے گئے اور وہاں تقریباً 2 دہائیوں تک رہے۔ ارسطو نے علم کے بے شمار شعبوں میں گراں قدر شراکتیں کی۔ وہ منطق کے بانی سمجھے جاتے ہیں اور ان کا قیاسی استدلال کا نظام صدیوں تک استدلال کی بنیاد رہا۔ ان کی اخلاقیات اور سیاست پر لکھی گئی کتابیں، خاص طور پر نکومیکین ایتھکس اور پولیٹکس، آج بھی اہم ہیں۔ فلسفے کے علاوہ ارسطو سائنسی مشاہدات کے میدان میں بھی ایک اہم شخصیت تھے۔ انہیں اکثر حیاتیات کا بانی کہا جاتا ہے اور انہوں نے جانداروں کی درجہ بندی کا ایک ابتدائی نظام وضع کیا۔ ان کی طبیعیات پر لکھی گئی کتابوں نے صدیوں تک مغربی سائنس پر غلبہ حاصل کیا، حالانکہ بعد میں انہیں رد کر دیا گیا۔ ارسطو نے ایک اہم کردار ادا کیا جب وہ سکندر اعظم کے استاد بنے۔ ارسطو کی تعلیمات نے سکندر کی فکری اور سیاسی سوچ کو گہرا متاثر کیا، جس نے انہیں علم کی قدر کرنے والا حکمران بنایا۔ ارسطو کا کام تاریخ کا ایک انمول خزانہ ہے، جس نے آنے والی نسلوں کے لیے علم کے دروازے کھولے۔ ان کی تعلیمات نے مغربی فلسفے، سائنس اور علمی طریقہ کار کی بنیاد رکھی۔ ارسطو کی منطق، اخلاقیات اور سیاسی نظریات آج بھی مطالعہ اور بحث کا مرکز ہیں۔ ارسطو ایک ایسے فکری رہنما تھے جنہوں نے انسانی علم کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ارسطو کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں جان کر لطف اٹھایا ہوگا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ کے 2 عظیم ترین فلسفیوں ارسطو اور افلاطون کے درمیان منفرد تعلق کی کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ 10 منٹ کی دستاویزی فلم آپ کو اس بات پر روشنی ڈالے گی کہ ارسطو اور افلاطون کی ملاقات کیسے ہوئی اور ارسطو کیسے افلاطون کے سب سے بااثر شاگرد بنے۔ ارسطو اور افلاطون یونانی فلسفہ کے ستارے ہیں۔ ان کے نظریات نے مغرب کی فکری تاریخ کی بنیاد رکھی۔ قدیم یونان، خاص طور پر ایتھنز، فلسفیانہ مکالمے اور علم کی تلاش کا مرکز تھا۔ اسی ماحول میں ان دونوں عظیم مفکروں نے جنم لیا اور ترقی کی۔ آئیے سب سے پہلے ارسطو کی ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جو ان کے ایتھنز کے سفر کا محرک بنی۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں یونان کے شمال میں واقع ایک یونانی شہر استاگیرا، میسڈونیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نکوماکس شاہی خاندان کے طبیب تھے۔ شاہی دربار سے تعلق کی وجہ سے ارسطو کو کم عمری میں ہی علم اور حیاتیات میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے والد کی طبی معلومات نے ان کے سائنسی تجسس کو بہت فروغ دیا۔ جب ارسطو صرف 17 سال کے تھے تو وہ عالیز تعلیم کے حصول کے لیے ایتھنز کے لیے روانہ ہوئے، جو اس وقت کی فکری دنیا کا مرکز تھا۔ ارسطو کا ایتھنز آنے کا بنیادی مقصد افلاطون کے قائم کردہ مشہور اکیڈمی میں داخلہ لینا تھا، جو علم اور فلسفہ کا ایک غیر معمولی ادارہ تھا۔ افلاطون کی اکیڈمی، جسے اکیڈیمیا بھی کہا جاتا تھا، مغربی دنیا کی پہلی عالیز تعلیمی درسگاہوں میں سے ایک تھی۔ یہاں نہ صرف فلسفہ بلکہ ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ ارسطو کا افلاطون سے ملنا ایک تاریخ ساز لمحہ تھا۔ ارسطو نے اکیڈمی میں داخلہ لیا اور جلد ہی ان کی غیر معمولی ذہانت اور علمی تجسس نے افلاطون کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ روایات کے مطابق ارسطو 367 قبل مسیح میں اکیڈمی میں داخل ہوئے جب ان کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ وہ اس وقت سے افلاطون کی وفات تک تقریباً 20 سال تک اکیڈمی سے وابستہ رہے۔ افلاطون نے ارسطو کی فطری ذہانت اور علم کی گہرائی کو فوراً پہچان لیا۔ ارسطو کو جلد ہی اکیڈمی کا ذہن یا پڑھنے والا کہا جانے لگا، کیونکہ وہ علم کو بہت جلدی اور مؤثر طریقے سے جذب کرتے تھے۔ ارسطو کے لیے افلاطون کی شاگردی کا یہ دور ان کی فکری نشو و نما کا سب سے اہم مرحلہ تھا۔ ان تقریباً 2 دہائیوں کے دوران ارسطو نے افلاطون کے زیر سایہ مختلف مضامین میں مہارت حاصل کی اور اپنے فلسفیانہ نظریات کی بنیاد رکھی۔ ارسطو نے افلاطون کے ساتھ رہتے ہوئے منطق، اخلاقیات، سیاست، میٹا فزکس اور قدرتی سائنسز جیسے وسیع موضوعات پر مباحثوں میں حصہ لیا اور خود بھی تحقیقی کام کیا۔ اکیڈمی میں ارسطو کی پوزیشن ایک بہترین شاگرد کی تھی،
जिसने जल्द ही अपने उस्ताद के बराबर खड़ा होना शुरू कर दिया। अरस्तू न सिर्फ एक बेहतरीन शागिर्द थे, बल्कि वो जल्द ही एकेडमी के अंदर पढ़ाने भी लगे, जो उनके इल्मी मकाम का वाज़ेह सबूत था। वक्त के साथ उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कुछ नज़रियाती इख्तिलाफात पैदा होना शुरू हो गए, खास तौर पर अफलातून के नजरिए इश्काल के बारे में। अरस्तू का मशहूर कौल है, मैं अफलातून से मोहब्बत करता हूँ लेकिन सच्चाई से ज्यादा। अफलातून की वफात के बाद अरस्तू ने एकेडमी छोड़ दी और अपने इल्मी सफर पर रवाना हुए, लेकिन अफलातून का असर उन पर हमेशा बरकरार रहा। ये ताल्लुक फ़लसफ़ा की तारीख में गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि उसने अरस्तू जैसे मुफक्किर को जन्म दिया, जिसने बाद में लाइसियम कायम किया और सिकंदर आज़म को तालीम दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अफलातून और अरस्तू के इस तारीखी ताल्लुक और इल्मी सफ़र से लुत्फ़ उठाया होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। फ़लसफ़े के शायकीन को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम अरस्तू के उन शानदार कारनामों पर रोशनी डालेंगे जो उन्होंने अफलातून की वफ़ात के बाद अंजाम दिए, और उनके नज़रियाती इख्तिलाफ़ात को भी समझेंगे। अरस्तू, जिसे तारीख का सबसे बड़ा ज़हीन और पहला साइंसी मुफक्किर माना जाता है, यूनानी फ़लसफ़े की एक अहम शख्सियत है। इनका काम आज भी हमारे इल्म, मंतिक और साइंस की बुनियाद है। अरस्तू 20 साल तक अफलातून की एकेडमी में एक तालिबे इल्म और फिर उस्ताद के तौर पर रहे। इनका इब्तदाई फ़लसफ़ा अफलातून के अफ़कार से बहुत मुतासिर था। हमारी तवज्जो ख़ास तौर पर अफलातून की वफ़ात 347 क़ब्ल मसीह के बाद अरस्तू के आज़ादाना काम, एकेडमी से अलहदगी और उनके अपने फ़लसफ़ियाना निज़ाम की तश्कील पर मरकूज़ रहेगी। अफलातून की वफ़ात के बाद अरस्तू की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ आया। वो महसूस करने लगे कि उन्हें अपने उस्ताद के नज़रियात से हटकर एक नए फ़िक्री रास्ते पर चलना है। 347 क़ब्ल मसीह में अफलातून की वफ़ात के बाद अरस्तू ने एथेंस छोड़ दिया और अगले 12 साल सफ़र में गुजारे, जहाँ उन्होंने फ़लसफ़े और साइंस पर गहरी तहक़ीक़ की। यही वो दौर था जब अरस्तू को मकदूनिया के बादशाह फिलिप दोम ने अपने बेटे इस्कंदर आज़म की तालीम के लिए बुलाया। ये तजर्बा इनकी शोहरत और असर और रसूख में मज़ीद इजाफे का सबब बना। इस्कंदर की तालीम के दौरान अरस्तू ने अपना मुनफरिद तदरीसी अंदाज वज़ा किया, जो मुशाहिदे और तजर्बे पर मबनी था। 335 क़ब्ल मसीह में अरस्तू वापस एथेंस आए और अपनी ज़ाती दर्सगाह लाइसियम की बुनियाद रखी। ये इदारा अफलातून की एकेडमी से मुख्तलिफ था। लाइसियम को पेरिपेटेटिक स्कूल भी कहा जाता था, क्योंकि अरस्तू अपने शागिर्दों को चलते हुए लेक्चर्स दिया करते थे, जो इल्म के अमली इतलाक पर जोर देता था। लाइसियम के दौर में अरस्तू ने सबसे ज़्यादा तख्लीकी और मुनज़्ज़म काम किया। उनकी अहम कामयाबियाँ साइंस और फ़लसफ़े के हर शोबे में फैली हुई हैं। मंतिक, लॉजिक के शोबे में अरस्तू का सबसे बड़ा कारनामा ऑर्गेनॉन की तश्कील है, जिसने सदियों तक मगरिबी मंतिक की बुनियाद रखी। अरस्तू ने हयातियात के मैदान में गहरी मुशाहिदाती तहकीक की। उन्होंने पौधों और जानवरों की दर्जाबंदी की और उनके जिस्मानी अफ़ाल का मुताला किया, जिसकी वजह से उन्हें हयातियात का बानी कहा जाता है। उन्होंने मेटाफिज़िक्स, इख़्लाक़ियात, निकोमैचियन एथिक्स और सियासत जैसे मौज़ूआत पर अहम मतून लिखे, जो आज भी फ़लसफ़े के बुनियादी सुतून हैं। अगरचे अरस्तू अफलातून का शागिर्द था, लेकिन उनका फ़लसफ़ा कई बुनियादी नुकात पर अपने उस्ताद से मुख्तलिफ था। अरस्तू ने हमेशा कहा, मैं अफलातून से प्यार करता हूँ, लेकिन सच्चाई से ज़्यादा प्यार करता हूँ। सबसे बड़ा इख्तिलाफ अफलातून के नज़रिया अश्काल, थियोरी ऑफ फॉर्म्स पर था। अफलातून का मानना था कि हकीकी इल्म मिसाली दुनिया में मौजूद है, जबकि अरस्तू ने इस नज़रिए को रद्द कर दिया। अरस्तू के नज़दीक इल्म का हुसूल तजर्बे और मुशाहिदे के ज़रिए होता है। उन्होंने ठोस दुनिया और मादी हकीकत को इल्म का असल ज़रिया करार दिया। जहाँ अफलातून ने मिसाली रियासत का तसव्वुर पेश किया, वहाँ अरस्तू ने अमली सियासत और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी हुकूमत की शक्लों का तज्ज़िया किया, जो उनके अमलियत पसंदी पर जोर देता था। मुख्तसरन, अफलातून की वफ़ात के बाद अरस्तू ने लाइसियम कायम किया, साइंस और मंतिक के मैदान में बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए और अपने उस्ताद के मिसाली नज़रिए के बजाय तजर्बाती फ़लसफ़े की बुनियाद रखी। अरस्तू की मीरास सिर्फ फ़लसफ़े तक महदूद नहीं है। उनके काम ने साइंसी तरीक़ेकार, मंतिक और अखलाक़ियात के शोबों में सदियों तक फ़िक्री रहनुमाई फ़राहम की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अरस्तू के सफ़र और उनके नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के बारे में ये मालूमात पसंद आई होंगी। मज़ीद दिलचस्प तारीख़ी और फ़लसफ़ियाना वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। अरस्तू की सवाने उम्री, एक ऐसी शख्सियत जिसने मगरिबी फ़लसफ़े की बुनियादें रखीं। खुश आमदीद। आज हम इस अजीम मुफक्किर की ज़िंदगी के बारे में तफसील से बात करेंगे।
جس کے خیالات آج بھی ہماری دنیا کو متاثر کر رہے ہیں۔ ارسطو کون تھا؟ وہ یونان کا ایک عظیم فلسفی، سائنسدان اور معلم تھا جو 384 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ وہ افلاطون کا شاگرد اور سکندر اعظم کا استاد تھا۔ اس ویڈیو کا مقصد ارسطو کی زندگی، ان کے تعلیمی سفر اور ان کے اہم کارناموں کو اجاگر کرنا ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے منطق، اخلاقیات، سیاست اور حیاتیات سمیت کئی شعبوں میں انقلابی کام کیا۔ آئیے ارسطو کی ابتدائی زندگی اور ان کی تعلیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں شمالی یونان کے شہر سٹیجیرا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت مقدونیہ کی بادشاہت کا حصہ تھا۔ ان کے والد نیکوماخس مقدونیہ کے بادشاہ امیٹاس سوم کے ذاتی معالج تھے۔ صرف 17 سال کی عمر میں ارسطو ایتھنز چلے گئے اور افلاطون کی مشہور اکیڈمی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے تقریباً 20 سال وہاں گزارے، جہاں وہ افلاطون کے شاگرد اور بعد میں ساتھی بن گئے۔ یہ عرصہ ان کی فکری نشو و نما کے لیے بہت اہم تھا۔ افلاطون کی وفات کے بعد ارسطو نے ایک طویل سفر اور تحقیق کا آغاز کیا، جس نے ان کے فلسفیانہ نقطہ نظر کو مزید تقویت دی۔ افلاطون کی وفات کے بعد ارسطو نے اکیڈمی چھوڑ دی اور مائسیا میں اسوس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دوسرے فلسفیوں کے ساتھ مل کر کام کیا اور مقامی حکمران ہرمیس کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ اس دوران ارسطو نے فطرت اور حیاتیات پر وسیع مطالعہ شروع کیا، خاص طور پر لیسبوس جزیرے پر، جہاں انہوں نے جانوروں کی درجہ بندی اور ان کے جسمانی عمل کا مشاہدہ کیا۔ یہ ان کی سائنسی طریقہ کار کی بنیاد بنا۔ ارسطو کی زندگی کا ایک اہم موڑ سکندر اعظم کا معلم بننا تھا۔ 343 قبل مسیح میں مقدونیہ کے بادشاہ فلپدوم نے ارسطو کو اپنے بیٹے سکندر، جو بعد میں سکندر اعظم بنا، کی تعلیم و تربیت کے لیے بلایا۔ یہ ایک غیر معمولی موقع تھا جس نے ارسطو کو شاہی دربار کے قریب لایا۔ ارسطو نے سکندر کو فلسفہ، اخلاقیات، سیاست، شاعری اور فطری سائنسز کی تعلیم دی۔ یہ تعلق تاریخ کے سب سے اہم شاگرد اور استاد کے تعلقات میں سے ایک ثابت ہوا۔ سکندر کی سلطنت کی وسعت کے ساتھ ارسطو واپس ایتھنز لوٹے اور اپنا تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ 335 قبل مسیح میں ارسطو ایتھنز واپس آئے اور اپنا مکتب قائم کیا، جسے لیسیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ادارہ افلاطون کی اکیڈمی سے مختلف تھا۔ لیسیم کو پیری پیٹاٹک مکتب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ ارسطو چلتے ہوئے اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تدریسی طریقہ بحث و مباحثے اور مشاہدے پر زور دیتا تھا۔ ارسطو کی تصانیف اور ان کے علمی شعبے بے حد وسیع اور متنوع ہیں۔ انہوں نے منطق میں ایک ایسا نظام وضع کیا جو صدیوں تک غالب رہا۔ اخلاقیات پر ان کا کام، جیسے کہ نکوماچین اخلاقیات اور سیاست پر سیاست، آج بھی پڑھا اور سراہا جاتا ہے۔ ارسطو نے فزکس میں بھی گہرا دلچسپی لی، اگرچہ ان کے کچھ نظریات بعد میں غلط ثابت ہوئے، لیکن ان کے مابعد الطبیعیات میٹا فزکس کے کام نے ہزاروں سال تک فلسفیانہ بحثوں کو متاثر کیا۔ ارسطو کی زندگی کے آخری سال کیسے گزرے اور ان کی میراث کیا ہے؟ سکندر اعظم کی وفات کے بعد ایتھنز میں ارسطو کے خلاف مقدونیہ مخالف جذبات بھڑک اٹھے۔ ان پر بے دینی کا الزام لگایا گیا اور انہوں نے شہر چھوڑ کر چالکیس چلے گئے، جہاں وہ 322 قبل مسیح میں 62 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ارسطو کا کام مغربی فلسفے، سائنس اور اسلامی علم پر صدیوں تک غالب رہا۔ ان کے خیالات کو مسلم فلاسفہ اور بعد میں یورپی مفکرین نے دوبارہ دریافت کیا اور ان پر کام کیا، جو آج بھی علمی دنیا کا حصہ ہیں۔ ارسطو کی سوانح عمری کا سفر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس عظیم مفکر کی زندگی اور ان کے کارناموں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ان کا علمی ورثہ واقعی لازوال ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔